السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سردی کا موسم مومن بندوں کے لیے، اللہ کے محبوب بندوں کے لیے جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کا بہترین موسم ہے۔ جیسے ہی سردی آتی ہے ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ اب سردی پڑے گی، کوہرا پڑے گا، اور پھر سردی میں ٹھنڈا پانی، نہانا دھونا، کپڑے دھونا، برتن، یہ وہ گھر کے کام، جاب پہ جانا، بائک سے باہر نکلنا، بڑی بڑی جیکٹیں خطرناک بھاری بھرکم پہننی پڑیں گی، اور ساکس پہننا پڑیں گے، ٹوپا لگانا پڑے گا، کان ڈھکنے پڑیں گے، دنیا بھر کی پرابلمس ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ہم گھبرا جاتے ہیں سردی کا نام سن کر۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں جو اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں نا، جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، ان کے لیے سردی سیزن ہے نیکیاں کمانے کا۔ سردیاں یہ سیزن ہے اللہ کے مقرب بندوں میں شامل ہونے کا۔ سردیاں جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کا بہترین موقع ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کیسے، اور سردیوں کی 3 ایسی خاص عبادتیں جو مسلمان بندے ہوتے ہیں نا، اللہ کے مقرب جو بندے ہوتے ہیں، وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ سردی آ گئی، اب یہ 3 نیکی کے خوبصورت کام ہمیں کرنے کو ملیں گے۔ آئیے جانتے ہیں وہ 3 کام کون کون سے ہیں۔ سردی کی یہ 3 خاص عبادتیں اگر ہم اور آپ غور کریں نا، تو سردیوں کی رات، سردیوں کے دن ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، ہمارے لیے اللہ کا مقرب بندہ بننے کے لیے بہترین ذریعہ ہے جنت میں اونچے اونچے مقام حاصل کرنے کا، مغفرت حاصل کرنے کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں جنت الفردوس میں جگہ پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ 3 خوبصورت عبادتیں ہیں، مس مت کریے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سردی مسلمان کے لیے موسم بہار ہے۔ کیسے موسم بہار ہے؟ کیونکہ اس موسم میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو مسلمان ان راتوں میں قیام کرتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھتا ہے۔ راتیں لمبی ہوتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم راتوں میں سوتے ہیں، جم کے سوتے ہیں، خوب سوتے ہیں، بھر بھر کے سوتے ہیں، دل بھر کے سوتے ہیں، دن اور رات چھوٹے پڑ جاتے ہیں، اتنا ہم سوتے ہیں۔ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ مسلمان کے لیے سردی موسم بہار ہے، کیونکہ اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، تو آرام سے مومن بندہ اللہ کے سامنے قیام کرتا رہتا ہے۔ گرمیوں میں تو دن بڑا ہوتا ہے نا، راتیں چھوٹی ہوتی ہیں، سونے کے بھی لالے پڑ جاتے ہیں، صبح اٹھتے ہی پھر کام میں لگ جاؤ۔ سردیوں میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے اللہ کے سامنے قیام کرنے کا، اللہ کے لیے نماز پڑھنے کا۔ قیام سے مراد نماز۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ سردی مسلمان کے لیے موسم بہار ہے۔ کیسے؟ کیونکہ دن چھوٹے ہوتے ہیں، تو مسلمان ان میں روزہ رکھ لیتا ہے۔ سردی کے جو دن ہوتے ہیں روزہ رکھنے کے لیے بہت آسان۔ آپ صبح سو کے اٹھو، تھوڑا سا نیوز پیپر پڑھو، جاب پہ چلے جاؤ، جاب سے واپس آؤ، افطار کا ٹائم ہو گیا، روزہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے سمجھ لو جیسے گرمی میں ایک کھانے کے بعد دوسرا کھانا، سردی میں اتنا ٹائم روزے کا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے سردی جو ہے موسم بہار ہے مسلمان کے لیے۔ راتیں لمبی ہیں، خوب قیام کرنے کا ٹائم مل رہا ہے، اور دن چھوٹے ہیں تو روزہ رکھنا بہت آسان ہو گیا۔ ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سردیوں کا موسم آتا تھا تو کہتے تھے، اے قرآن والوں، تمہاری راتیں قرآن کی تلاوت کے لیے لمبی ہو گئی ہیں، بس تم قرآن کی تلاوت میں وقت گزارو، اور روزے رکھنے کے لیے دن چھوٹے ہو گئے، تم روزے رکھو۔ رات لمبی ہے، ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ موویز دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، اور سونے میں اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں۔ حالانکہ یہ راتیں جو لمبی ہیں یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ان سردیوں کی راتوں کو اپنے لیے انعام بنا سکتے ہیں، نعمت بنا سکتے ہیں، اور سردی کے دنوں کو اپنے لیے عبادت کا ذریعہ بنا سکتے ہیں۔ روزہ رکھ کر جاگیے راتوں میں، آپ اللہ کے سامنے قیام میں جاگیے، راتوں میں اللہ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت میں، سردیوں کی راتوں میں خوب تلاوت کیجیے جتنی کر سکتے ہوں۔ اور سردیوں کی راتوں میں تہجد کے وقت میں اٹھنا اور اللہ کے سامنے رونا، یہ بڑی خوبصورت عبادت ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنا نرم بستر چھوڑتا ہے، خوبصورت بیوی کو چھوڑتا ہے، پھر اٹھتا ہے تہجد کے وقت میں، وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد سردی میں وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ نرم بستر بھی اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، خوبصورت بیوی بھی ہے، وہ خوب پیاری نیند کو قربان کر کے اٹھائے، اللہ کو ایسے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے۔ تو سردی کے موسم میں
ایک تو قرآن مجید کی تلاوت اور نماز راتوں میں، یہ پہلی عبادت. دوسری عبادت روزہ، اور تیسری عبادت ہے بہت سارے ضرورت مند ہیں اس دنیا کے اندر، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس سردی سے بچاؤ کا کوئی کپڑا نہیں ہے، کوئی کمبل نہیں ہے، کوئی جیکٹ نہیں ہے. گرمیوں میں تو آدمی بچ جاتا ہے، غریب سے غریب آدمی بھی گرمی سے بچ ہی جاتا ہے، لیکن سردیوں میں بچنا ممکن تبھی پاسبل ہوتا ہے جب کچھ اوڑھنے کے لیے ہو. کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کمبل نہیں ہوتا، جن کے پاس رضائی نہیں ہوتی، جن کے پاس کوئی اوڑھنی نہیں ہوتی، کوئی جیکٹ نہیں ہوتی، سردی کی راتوں میں ٹھٹھرتے ہوئے وہ لوگ سو جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی آدمی کو، کسی ضرورت مند آدمی کو کپڑا پہنائے تو جب تک اس کے بدن پر کپڑا رہتا ہے، کپڑا دینے والا اللہ کی رحمت میں رہتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی کو کوئی کپڑا پہناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جنت کا سبز لباس پہنائے گا. میرے عزیز بھائیوں، سردیوں کا موسم یہ بڑا خوبصورت موسم ہے. آپ اپنے پرانے کپڑوں کو، نئی جیکٹ خرید کے لا رہے ہو، دیکھو پرانی جیکٹ آپ کی پڑی ہوئی ہے، اس کو کسی غریب کو دے دو. آپ نیا بلینکٹ خرید کے لائے، آپ کے گھر میں پرانا بلینکٹ پڑا ہوا ہے، وہ پرانا بلینکٹ لے کر کسی غریب کو دے دو. اور اگر چلو نہیں دے سکتے یا ہے ہی نہیں پرانا تو بہت سنہرا موقع ہے. ہم نے بھی اس کا پروگرام رکھا ہے، اے ایم قاسمی ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے اتر پردیش کا سب سے بڑا کمبل تقسیمی پروگرام ہے. ہماری ٹیم الحمدللہ لوگوں کو ڈیٹین کر کے، گھروں میں جا کر چیک کر کے کہ کون ہے جس کے پاس کمبل نہیں ہے، اور ہم ان کو کمبل پہنچاتے ہیں. اسی لیے ہم نے ارادہ کیا ہے ہم کسی کو اس سردی میں بغیر کمبل کے نہیں سونے دیں گے. اور آپ لوگوں نے الحمدللہ اس میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. الحمدللہ آپ ہی لوگوں کے سپورٹ سے ہمارا پروگرام اتر پردیش کا سب سے بڑا پروگرام بنا ہے. اور کمبل بھی کوئی لو کوالٹی کے نہیں دیے جاتے، ایسے دیے جاتے ہیں جیسے ہم لوگ اپنے پرسنلی یوز کرتے ہیں. 5 لوگوں کے بجائے 1 کو دو، لیکن اچھا دو. اسی لیے ہم نے کمبل کی جو پرائس رکھی ہے وہ 400 روپے رکھی ہے کم سے کم. اسی لیے اگر آپ کمبل میں شرکت کرنا چاہتے ہیں، بلینکٹ میں، تو 400 روپے اس اکاؤنٹ نمبر پر ٹرانسفر کر سکتے ہیں. آئیے مل کر سردی میں اس خیر کے کام میں ہم سب بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو فضیلت بیان کی گئی ہے اس فضیلت کے ہم مستحق بن جائیں. آپ کے 400 روپے نہ جانے کتنے لوگوں کو سردی سے بچا سکتے ہیں. آپ کا یہ خیر کی طرف بڑھنے والا قدم نہ جانے کتنے لوگوں کو کمبل دے سکتا ہے. اور یہ کمبل ایسا ہے کہ ایک فیملی پوری بڑے آسانی کے ساتھ سردیاں گزار سکتی ہے. اور ایک سردی نہیں، 5 10 سال تک اس کمبل کا کچھ بگڑے گا نہیں. اس کوالٹی کا کمبل الحمدللہ ہم سب لوگوں نے دینے کا نظم رکھا ہے. تو میرے عزیز بھائیوں، سردیوں میں ایک خوبصورت عبادت ہے کہ اگر سردی سے جو لوگ بیچارے سردیوں میں اوڑھنے کا کچھ نہیں ہے، جیکٹ دو. پرانے کپڑے اپنے چن کے ان کو الگ کر دو. نئے کپڑے بناؤ، اللہ نے دیے ہیں، اور پرانے کپڑوں غریبوں کو دے دو. نئی رضائیاں، نئے بلینکٹ آپ استعمال کرو، پرانے غریب کو دے دو. اور پھر بھی آپ کا سب نیا ہے تو کوئی بات نہیں ہے. روپے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فضل اور اس کا انعام ہوا کرتے ہیں. ہمارے پاس جتنا بھی روپیہ پیسہ ہے سب اللہ کا فضل اور اس کا انعام ہے. خوب جم کر اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، اور ایسے لوگوں کو خود دے دو یا پھر ہماری سوسائٹی کے ذریعے سے آپ دے دو. تو مجھے امید ہے یہ سردیوں کے 3 خاص کام: ایک، رات میں قرآن مجید کی تلاوت اور نماز پڑھنا. دوسرا، دن میں روزہ رکھنا. تیسرا کہ اللہ کے بندوں کو سردی سے بچانا. دعاؤں کی گزارش ہے، اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.